ناظرین آداب، میں ہوں اسلم پرویز۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ ایک نئے اور مضبوط ملک کی تعمیر کرنا ہے نوجوانوں کی ذمہ داری، مرکزی وزیر تعلیم کا بیان۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں اردو کے نسائی ادب کے موضوع پر ہوا قومی کانفرنس کا انعقاد، اور وزیر اعلیٰ اتر پردیش نے سنسکرت اسکالرشپ اسکیم کا کیا آغاز۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے کہا کہ بھارت سبھی شعبوں میں تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور ملک کے نوجوان اس ترقی میں اہم رول کے حامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک نئے اور مضبوط ملک کی تعمیر کرنا نوجوانوں کی ذمہ داری ہے۔ دھرمیندر پردھان ان خیالات کا اظہار بنارس ہندو یونیورسٹی کے انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے 13ویں جلسہ تقسیم اسناد کے موقع پر کر رہے تھے۔ انہوں نے ادارے کی تخلیقی صلاحیتوں میں اضافہ کرنے کی غرض سے 400 کروڑ روپے کی مالیت پر مشتمل پروجیکٹس کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ دھرمیندر پردھان نے امتیازی کامیابی حاصل کرنے والے IIT کے طلباء کو ڈگریاں بھی عطا کیں۔ اس موقع پر دیگر معززین کے علاوہ انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر پروفیسر امت پاتر اور بورڈ آف گورنرز کے چیئرمین پدم شری ڈاکٹر کوٹا ہری نارائن بھی موجود تھے۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے شعبۂ تعلیم نسواں کے زیر اہتمام 2 روزہ قومی کانفرنس کا انعقاد عمل میں آیا۔ یہ کانفرنس 21ویں صدی کا سماجی تہذیبی و صنفی تناظر اور اردو کا نسائی ادب کے عنوان کے تحت شعبۂ تعلیم نسواں اور دہلی کی بین الاقوامی نسائی ادبی تنظیم بنات کے اشتراک سے منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت مانو کے وائس چانسلر پروفیسر سید عین الحسن نے کی۔ تلنگانہ کے مائنارٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی ڈائریکٹر محترمہ شیخ یاسمین باشا IAS نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے خطاب کیا۔ میرٹھ کی چودھری چرن سنگھ یونیورسٹی کے صدر شعبۂ اردو پروفیسر اسلم جمشید پوری اور بنات دہلی کی صدر ڈاکٹر نگار عظیم نے مہمان اعزازی کے طور پر کانفرنس کو مخاطب کیا۔ ادے پور کی جناردھن رائے ناگر ودیا پیٹھ کی وزٹنگ پروفیسر سروت خان نے کلیدی خطبہ پیش کیا۔ صدر شعبۂ تعلیم نسواں اور کانفرنس کی کنوینر پروفیسر آمنہ تحسین نے بھی کانفرنس کو مخاطب کیا۔ اس کانفرنس میں ہندوستان کی مختلف ریاستوں اور مختلف شہروں سے 50 سے زائد اردو فکشن نگاروں، شاعرات، محققین و ناقدین اور مدیروں اور صحافیوں نے حصہ لیا۔ اس موقع پر اساتذہ اور طلباء کی کثیر تعداد موجود تھی۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے وارانسی میں سمپورنانند سنسکرت یونیورسٹی سے طلباء کے لیے سنسکرت اسکالرشپ اسکیم کا آغاز کیا۔ اس کے تحت 69,195 طلباء کے لیے 5.86 لاکھ روپے کی اسکالرشپ کی رقم جاری کی گئی ہے۔ انہوں نے اتر پردیش میں رہائشی گروکل طرز کے سنسکرت اسکولوں کے احیاء کے منصوبے کا بھی اعلان کیا۔ ایک بیان کے مطابق انہوں نے سائنسی اور تکنیکی تعلیم کے لیے زبان کے طور پر سنسکرت کی صلاحیتوں پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے طلباء سے گزارش کی کہ وہ سنسکرت کو سنجیدگی کے ساتھ اپنائیں۔ JNU کے اسکول آف لینگویجز کے پروفیسر مظہر آصف کو 5 سال کے لیے جامعہ ملیہ اسلامیہ کا نیا وائس چانسلر مقرر کیا گیا ہے۔ یہ تقرری پروفیسر نجمہ اختر کے 12 نومبر 2023 کو وائس چانسلر کے طور پر اپنی مدت پوری کرنے کے تقریباً 1 سال بعد ہوئی ہے۔ سرکاری اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ ایکٹ 1988 کے تحت حاصل اختیار کی روح سے یونیورسٹی کی وزٹر صدر جمہوریہ محترمہ دروپدی مرمو نے یہ اعلان کیا۔ راجستھان کے بھرت پور میڈیکل کالج نے طالبات کے ساتھ ریگنگ کے معاملے میں 10 سینئر طلباء کو 7 دنوں کے لیے معطل کر دیا ہے۔ ان میں 3 لڑکے اور 7 لڑکیاں شامل ہیں۔ قصوروار پائے گئے تمام طلباء 7 دنوں تک کلاسوں کے علاوہ لائبریری، جم کے بشمول بہت سی سہولیات استعمال نہیں کر سکیں گے۔ کچھ سینئر طلباء نے MBBS فرسٹ ایئر کی 13 طالبات کو کامن روم میں روک لیا اور انہیں ان کی مرضی کے برعکس گانا گانے پر مجبور کیا تھا۔ حیدرآباد کے مانو ماڈل اسکول کی طالبات کو چنئی کے 17ویں قومی سائنس فیئر میں تیسرا انعام حاصل ہوا ہے۔
ماڈل اسکول کے پرنسپل ڈاکٹر کفیل احمد کے مطابق 11ویں جماعت کی طالبات کو چنئی کے سنا ماڈل اسکول میں منعقدہ سائنس فیئر میں تیسرے انعام کا حقدار قرار دیا گیا۔ تحقیق پر مبنی سائنس کا یہ پروجیکٹ سعدیہ بیگم اور مرزا زویا بیگم کے ذریعے تیار کیا گیا تھا۔ آرگنائزیشنز آف مسلم ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز اینڈ ایسوسیشنز آف تامل ناڈو کی جانب سے 17ویں قومی سائنس فیئر چنئی میں اس پروگرام کا انعقاد عمل میں آیا۔ مانو ماڈل اسکول کی طالبات نے ایفیکٹ آف UVC irradiation آن سیڈ جرمینیشن اینڈ سیڈلنگ پارامیٹرز ان رائس اینڈ ویٹ سیڈز کے موضوع پر اپنا یہ پروجیکٹ تیار کیا تھا۔ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے 2025 کے لیے مشترکہ داخلہ امتحان JEE مین کی تاریخوں کا اعلان کر دیا ہے۔ JEE مین امتحان 2 مرحلوں میں منعقد کیا جائے گا۔ پہلا سیشن 22 اور 31 جنوری 2025 کے درمیان منعقد ہوگا، جبکہ دوسرا سیشن اپریل 2025 میں منعقد ہوگا۔ JEE مین 2 پرچوں کے لیے منعقد کیا جاتا ہے۔ پیپر 1 BE بی ٹیک اور پیپر 2 BR بی فارما۔ JEE مین 2025 کے لیے درخواست کا عمل جاری ہے اور 22 نومبر تک جاری رہے گا۔ امیدوار پہلے سیشن کے لیے متعلقہ آفیشیل ویب سائٹ پر رجسٹر کر سکتے ہیں۔ آئیے آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ ایک نئے اور مضبوط ملک کی تعمیر کرنا ہے نوجوانوں کی ذمہ داری، مرکزی وزیر تعلیم کا بیان۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں اردو کے نسائی ادب کے موضوع پر ہوا قومی کانفرنس کا انعقاد۔ اور وزیر اعلیٰ اتر پردیش نے سنسکرت اسکالرشپ اسکیم کا کیا آغاز۔ آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ آئندہ بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔